نظر آ رہا ہے؟ شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وضو کے مسائل اور اس کے بعد وضو کے ٹوٹنے کی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو میں نے چاہا کہ کچھ چیزیں جو اس کتاب میں بیان ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں، ان ساری جو دیگر کتابوں میں بھی روایات موجود ہیں، تو سب کو ایک جگہ کر لیا جائے، یعنی کہ ساری ایسی چیزیں پڑھ لی جائیں۔ ہم تو ایک کتاب نہیں پڑھ رہے نا، ہم تو ایک موضوع پڑھ رہے ہیں نا۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ چاہے اس کتاب میں لکھا ہے یا دیگر کتب میں موجود ہے، تو وہ ساری میں نے یہاں لکھ دی ہیں۔ یہ بالاتفاق ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ 4 چیزیں بالاتفاق احادیث میں بیان ہوئی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں ان میں یہ اختلاف ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ یہ بعض چیزیں ہیں ان میں یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس بارے کوئی روایات موجود نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو ایک اصول ہے مین وضو ٹوٹنے کا، وہ یہ ہے ما خرج من السبیلین۔ سبیلین جو ہے یہ 2 راستوں کو کہا جاتا ہے۔ جو کچھ نکلے من السبیلین، 2 راستوں سے، 2 راستے مرد اور عورت کا اگلا اور پچھلا جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے، ان دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز نکلے گی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ چاہے پیشاب نکلے، بول غائط، چاہے پخانے کی صورت میں نکلے، چاہے ہوا نکلے۔ ہوا کا قانون بھی آپ کو بتا دیا تھا، پیشاب و پخانہ نکل جائے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہوا جب خارج ہوگی، اس کا اصول ہے کہ ایک تو صرف ہوا خارج ہوئی، نہ اس میں آواز آئی ہے نہ بدبو آئی، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک کہ جب ہوا خارج ہوئی ہے، آواز بھی آ گئی اور بدبو بھی سنگا دی گئی، یا آواز آ گئی یا صرف بدبو سونگی گئی ہے۔ اگر ہوا خارج ہوئی ہے، آواز نہیں آئی، بدبو سونگ لی آپ نے، پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہوا خارج ہوئے، یا آواز سنائی دی جائے یا بدبو سونگ لے انسان، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کے اوپر بالاتفاق یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی، اس میں شک، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک انسان کو نیند آ گئی، سو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی کو بے ہوشی طاری ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گیا، صحیح سالم تھا، بے ہوش ہو گیا، غشی طاری ہو گئی، پھر بھی کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ سو جانے سے اس میں تھوڑی سی تفصیل وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ وہ صف میں بیٹھا ہوا اپنے گھٹنے کے اوپر، گھٹنا جو ہے اس کو پکڑ کے یوں کر کے سویا ہوا ہے، اونگ رہا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا الا کہ اس کی ہوا خارج ہو جائے۔ لیکن آج کل ایسا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی، ہمارے ایک پروفیسر ہیں اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں میں نے کراچی میں جمعہ پڑھا، میرے آگے ایک آدمی تھا، اس نے کوئی ٹیک نہیں لگائی تھی، وہ صحیح بیٹھا ہوا تھا، جس طرح چونکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اونگ رہا تھا، اور اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی۔ جیسے نماز کھڑی ہونے لگی، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کی ہوا خارج ہوئی، آپ وضو کر کے آؤ۔ کہتا ہے کہاں خارج ہوا ہوا؟ اس نے مانا ہی نہیں کہتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہیں، تو کہتا ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے ہی گہری نیند میں سو جائے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف ہلکی ہلکی اونگ رہا ہے، وہ اس اونگ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ بیٹھے بیٹھے بھی گہری نیند میں چلا گیا ہے، اور آج کل ہو جاتا ہے اس طرح، پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو وضو کرنا چاہیے۔ جمعوں میں یہ ہوتا ہے اکثر بعض اوقات، تو جو لمبے لمبے خطبے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گہری نیند میں سو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خطیب نے کیا کہا ہے، تو اس صورت میں اس کو وضو کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث العینان وقاء الصحی، کہ آنکھیں جو ہیں وہ اس شرمگاہ کی کیا ہیں؟ تسمے ہیں۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، جب آنکھیں سو جاتی ہیں، اِسْتَطْلَقَ الْوِقَاء، تسمے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو تسمے ڈھیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تسمے ڈھیلے ہو گئے، ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، آپ کو نہیں پتہ، تو وضو کر لینا چاہیے اس صورت میں۔ اگر ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، پھر تو اس کو ہر حالت میں وضو کرے گا، کیونکہ اس کی
ٹیک سارا اعتماد ٹیک کے اوپر ہے، آنکھوں پر نہیں ہے، اس کے تسمے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اس کی ہوا خارج ہو سکتی ہے جب وہ سویا ہوگا۔ اور عموماً ڈاکٹروں کی سائنس، جو ڈاکٹر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچر جو ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ ہوا خارج اس کی ہو جاتی ہے، جب آدمی سو جائے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ سونے اور بے ہوشی ہے، شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے بغیر کسی چیز کے، یعنی کہ یہ سیدھا ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگایا پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم بکری اور کسی چیز کا گوشت کھا کر، بکری اور دمبے کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں۔ تو پھر محدثین اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر اونٹ کا گوشت پکایا ہے، اس کے گھر مہمان آئے تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ اونٹ کا گوشت ہم نے پکایا ہے، تاکہ وہ نماز پڑھنے جائے تو وضو کر لے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی علتیں لوگوں نے بہت بیان کی ہیں کہ اونٹ کے کوہان میں گرمی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے۔ بہرحال حدیث میں موجود ہے، حکم ہے، تو ہمیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ بقرہ عید پہ یہ عموماً اونٹ کی قربانی لوگ کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت تقسیم بھی ہوتا ہے، وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ اونٹ کا گوشت ہے، تو اس کو علیحدہ بھی رکھنا چاہیے۔ جب اونٹ کا گوشت پکے تو خیال کرنا چاہیے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اب یہ امور ہیں اختلافی امور کے، قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اس میں ایک ضعیف روایت موجود ہے کہ قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ضعیف روایت تو حجت نہیں ہے، اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ منہ بھر کر قے آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر ہلکی سی قے آئے گی تو وضو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن قے الٹی ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کو آ جائے گی تو اس کی اسمیل ایک ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرے گا، ساتھ والے کو بھی بدبو آئے گی۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ کلی بھی کر آئے اور وضو بھی کر لے، صفائی ہو جائے گی، ستھرائی ہو جائے گی، لیکن یہ ناقض وضو میں سے نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ خون کا نکل جانا، انسان کے جسم سے خون نکل جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو خون نکلا اور جسم کے اوپر وہیں پر جمع رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر تو وہ خون نکلا اور بہنے لگ گیا پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب فجر کی نماز میں اس مجوسی نے جب خنجر مارا تو کیا سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی حالت میں اپنی نماز پوری کی۔ اگر خون نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹتا ہوتا تو سیدنا عمر نماز ختم کر دیتے، کیونکہ وضو ٹوٹ گیا، نماز ختم۔ تو یہ بہہ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بیوی کو چھونا، بیوی کو ہاتھ لگانا اور بیوی کا بوسہ لینا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایات میں آتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں وضو کرتے اور میرا بوسہ لیتے، اس کے بعد جا کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے اندر ایک اور وضاحت موجود ہے کہ ایک انسان ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو چھوا، بوسہ لیا، اس کو شہوت آ گئی، اس شہوت کی وجہ سے اگر پیشاب والی جگہ سے کوئی پانی وغیرہ نکل آتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سمجھ ہونا ضروری ہے۔ قہقہ لگانے سے بعض لوگ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ باتیں جو عام عرف عام میں لوگوں کے زبان میں، لیکن قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر نماز میں کسی نے قہقہ لگایا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز ختم کر کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں شلوار ٹخنے سے نیچے ہو جائے، وضو کر کے آئے، شلوار ٹخنے سے نیچے چلی گئی، وضو ٹوٹ گیا، نہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات شک ہے کہ یار وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، جب تک یقین نہ ہو جائے تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو، کوئی اشکال ہو کہ بھئی پیٹ میں کچھ ہے، کچھ ہوا خاری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ شک ہے۔ شک کا زائل کیسے ہوگا؟ یا آواز آئے گی یا بدبو آدمی سو لے گا، تو یہ شک کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، یقین میں بدل جائے گا۔ تو جب تک یہ شک کا یقین واضح صورت میں نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، اس کے بعد غسل کے مسائل شروع ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم پیر والے دن سے غسل والی احادیث پڑھیں۔ جی ہاں کرسی پہ بیٹھا ہے، اگر تو ہے اونگ آئی ہے۔ اونگ کا اور نیند کا فرق یہ ہے کہ جب آدمی اونگ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی باتیں کر رہا ہو اس کو سنائی دے رہا ہوتا ہے، اگر تو واضح سویا ہے پھر اس کو وضو کرنا چاہیے۔
کیونکہ اس نے ٹیک لگائی ہوئی. ہاں ہاں کسی بات انجیکشن لگانے سے نہیں ٹوٹتا. عام انجیکشن لگانے سے نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ طاقت کا جو انجیکشن ہوتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے انرجی ملتی ہے، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.